اور بڑے حضرات، آپ کا یہ جلسہ اختتامی مراحل میں ہے اور اس شخصیت کی دعا پر یہ جلسہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ شخصیت ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے، انہی کی دعا پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ میں کوئی تقریر کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تقریر کرنے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہونی چاہیے، لیکن وہ اس وقت ہے نہیں۔ تو میں تو اس اختتام کو آخری مرحلے تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آپ جلسے کا نظم بنائیے۔ دعا کا وقت آنے والا ہے، حضرت آنے والے ہیں، اور یہ جگہ تو خالی پڑی ہوئی ہے، اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ یہ آداب مجلس کے بالکل خلاف بات ہے کہ علماء آپ کے سامنے آئیں اور دین کی بات بتائیں اور آپ بے توجہی کے ساتھ ان کی بات کو سنیں، یہ مناسب نہیں۔ اس لیے ماحول بنائیے اور اطمینان سے بیٹھیے۔ ابھی انشاءاللہ جلسہ پورا ہونے والا ہے اور یہ عام طور پر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے۔ بہرحال جب میں بیٹھا ہوں تو ایک بات آپ کو بتاؤں گا، بس چند باتیں نہیں، ایک بات بتاؤں گا، اور وہ ایک بات بھی ایسی ہوگی کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا اور آپ اس کو اپنے پلو میں باندھ کر لے گئے تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کی کامیابی اور آپ کی نفس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے اور ہر ایک مسلمان کا یقین ہے کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اور جو وقت اللہ نے جس کا رکھ دیا ہے دنیا سے جانے کا، اسی وقت میں اس کو جانا بھی ہے۔ قرآن پاک میں صاف اعلان کر دیا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اللہ کی متعین کرنا مدت آ جاتی ہے تو ایک منٹ نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس پر یقین ہے ہمارا، اور یقین نہیں بلکہ ہمارے سامنے مشاہدہ ہے، تاریخ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ دنیا سے چلا اور ہر ایک کو جانا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس کو، نفس کہاں، نفس سے مراد انسان بھی ہیں، نفس سے مراد انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات بھی ہیں، دوسرے جانور بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، ہر ایک کو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن پاک نے اپنے پہلے پارے کے اندر مسلمانوں کو ایک قصہ سنایا۔ قصہ کس سے سنایا؟ یاد رکھنا، قرآن نے سنایا، میں نے نہیں سنایا، کسی اور نے نہیں سنایا، یہ قصہ خود اللہ نے سنایا اور اللہ نے اس قصے کو قرآن میں داخل کر دیا۔ کیا قصہ ہے؟ اس قصے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر کا ذمہ دار دنیا چھوڑ کر آخرت میں جانے کا ارادہ کرے اور اس کے سامنے کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ اب تجھے دنیا سے جانا ہے، اور ایسے حالات اکثر و بیشتر آ ہی جاتے ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے حالات کو سمجھ لیتا ہے کہ اب تیرا وقت ہے دنیا سے جانے کا ارتقا ہے۔ بڑھاپا جیسے ہی طاری ہوتا ہے تو بڑھاپے کا طاری ہونا اس بات کا الارم ہوتا ہے کہ اب تم دنیا سے جانے والے ہو، لہذا جانے کی تیاری کرو۔ اب دنیا سے جاتے وقت ایک مسلمان کو
اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو کیا دے کر جانا چاہیے، اپنی اولاد سے کیا عہد لے کر جانا چاہیے، قرآن پاک نے یہ بات سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا، اور نبی کا واقعہ ایسا ہے کہ نبی کے اس واقعے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، کس آیت میں قرآن نے کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مسلمان کے ہر گھر میں وہ آیت ترجمے کے ساتھ لٹکی رہنی چاہیے، ہر مسلمان کو اس آیت کا علم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس آیت کا پتہ کرنا چاہیے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اولاد کے کہیں کیا پڑے گا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کبھی آپ دنیا سے جاتے وقت میں اپنے اولاد کو کیا کیا نصیحت کرتے ہیں؟ دنیا میں جو چیز آپ نے کمائی ہے، دنیا میں جو چیزیں آپ نے اکٹھا کی ہے اپنی اولاد کے لیے، آپ ان کی نصیحت کو اولاد کو کرتے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو وہ بات تو بتانا کے جانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن نے جو بات آپ سے کہی ہے آپ قرآن کی بات کو بھولے ہوئے۔ اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لو، اس آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے گھروں میں لٹکا لو، تاکہ تمہارے سامنے موت کے وقت وہ آیت کریمہ ہے اور آیت کریمہ کے رہتے ہوئے آپ اس پر عمل کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ صرف اسی بات کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت یعقوب کون تھے معلوم ہے؟ حضرت یعقوب یہ پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے۔ پہلے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق تھا، اور دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ یہ حضرت یعقوب صاحبزادے تھے حضرت اسحاق کے۔ حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے تھے، جن کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، جنہوں کو حضرت ابراہیم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے لیے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس کو یادی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا نام ہے ذبیح اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ تمام کے تمام عرب ہیں۔ یہ مکہ ہو، مدینہ ہو، اور مکے مدینے کے علاوہ دوسرے عرب ملک ہوں، ان میں جو لوگ آباد ہیں یہ تمام کے تمام لوگ اولاد ہیں حضرت اسماعیل کی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو دوسرے صاحبزادے تھے ان سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا دوسرا جو لقب تھا وہ تھا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یہود کے لوگ رہنے والے ہیں، یہود ہو نصارا ہو، یہ سب کے سب اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ایک بھائی کی اولاد عرب ہے اور دوسرے بھائی کی اولاد یہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا ہے نسل کا، وہ سب کے سب یہود و نصارا انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بھی ہیں، نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے باپ بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف آپ کی اولاد میں اللہ کے نبی تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ بھی نبی تھے، کون؟ حضرت اسحاق۔ اور حضرت یعقوب کے دادا بھی نبی تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، خود بھی نبی، اور بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون، یہ سب اولاد ہیں حضرت یعقوب کی۔
کی بڑی شخصیت تھی. تو قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا واقعہ قرآن میں داخل کر کے ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا رہے دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر داخل کر دیا. اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی قرآن باقی رہے گا لیکن حضرت یعقوب کا وہ واقعہ بھی باقی رہے گا. کیا ہے واقعہ؟ بڑا تفصیل واقعہ ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ایک ہی بات بتاؤں گا کہ جو مسلمان دنیا سے جانا چاہے اور اس کو یہ پتا چلنے لگے کہ اب تو دنیا سے جانے والا ہے, اب تیرا آخری وقت ہے, اب تو آخرت میں جانے والا ہے, تو اس مسلمان کا فرض کیا ہے؟ اس فرض کو ادا کرنا اس کے لیے فرض کے درجے میں رکھتا ہے. اور قرآن پاک نے حکم دیا. ہمارے سامنے وہ فرض ہے نہیں. ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں بالکل غافل ہو کر اس لا کے اس پیغام کو تمام کے تمام بھول جاتے ہیں. میں اس پیغام کو یاد دلانے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. کیا ہے وہ پیغام؟ ہمیں اس پیغام کو یاد کرنے کے لیے حضرت یعقوب کے واقعے کو سمجھنا پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا عجیب اللہ کا کلام ہے, کیا عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کو ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا, قرآن اتر رہا تھا, اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا؟ جب حضرت یعقوب کے دنیا سے جانے کا وقت آیا, جب حضرت یعقوب کو اس بات کا پتہ دیا گیا کہ تمہیں اب دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آنا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم لوگ اس وقت ان کے پاس موجود تھے؟ اب آپ ایک اعتراض کریں گے, بات پھر ذہن منتقل ہو جائے گا دوسری طرف. آپ بھی بات اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی حضرت یعقوب کو کیسے پتہ چل گیا کہ تیرا وقت آ چکا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بات صرف یاد رکھیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, تمام نبیوں کو جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں. ہر نبی کو اللہ بتا دیتے ہیں کہ آپ تمہیں دنیا چھوڑ کر, بخاری کی حدیث میرے سامنے آ گئی ابھی, اب جب آ رہی ہے تو میں کیسے چھپاؤں؟ چھپانا تو غلط ہوگا. آ رہی ہے حدیث, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا, بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, تو اللہ کے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں رہنے کا اور اپنے پاس آنے کا یعنی آخرت کو اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے, اور میں نے آخرت کو اختیار کر دیا. یہ بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر کو رونے لگے. حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اب دنیا سے جانے والے ہیں, اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے. دوسرے صحابہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے رونے کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ بھائی ان بڑے میاں کو کیا ہو گیا, اللہ کے رسول ایک بات فرما رہے ہیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا, آخر بات کیا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی یہ بات بتائی تھی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی, اے اللہ اب میں دنیا چھوڑ کر میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اب مجھے دنیا پسند نہیں ہے, اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. تو بات ہو گئی, آپ کریں گے. اسی طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. تو حضرت یعقوب کو بتا دیا
جب تم دنیا سے جانے والے ہو۔ اب حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے پوتوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، پوتیوں کو بلایا، نواسوں کو بلایا، نواسیوں کو بلایا، اور اپنے تمام رشتے داروں کو بلا کر اپنے پاس جمع کر دیا۔ کب جمع کیا؟ دنیا سے جاتے وقت۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی بات۔ کس کی بات؟ اور اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر، اپنے پوتوں کو بلا کر، اپنے خاندان کے تمام افراد کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے میں تم سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، میں تمہاری بازوانوں سے ایک بات کو سن کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے وہ بات؟ حضرت یعقوب کا گھرانہ کیسا تھا معلوم ہے؟ حضرت یعقوب کا گھرانہ کوئی معمولی درجے کا گھرانہ تھا، اس لیے کہ آپ خود بھی نبی تھے، آپ کے بیٹے بھی نبی تھے، آپ کے باپ بھی نبی تھے، آپ کے دادا بھی نبی تھے، اور پردادا بھی نبی تھے۔ تو کتنا اچھا گھرانہ گزرا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں کی زندگی اور تربیت کس ماحول میں ہوئی ہوگی، آپ کے پوتوں کی تربیت کس ماحول میں رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے بغاوت کا اس گھرانے کے اندر کوئی شبہ پیدا نہیں، کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھرانے کے اندر تربیت پائی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے ایک عہد کرو، مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب تک تم مجھ سے وعدہ نہیں کرو گے میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، میں دنیا سے اسی وقت جاؤں گا جب کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو گے۔ کیا وعدہ کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت قریب آیا؟ تو حضرت یعقوب نے اپنے تمام خاندان کو جمع کر کے، اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، اس کو گلے کا ہار بنا لو مسلمانوں، اس جملے کو اور آیت کریمہ کے ٹکڑے کو اپنے گلے کا ہار بنا لو، اپنے گھر کی زینت بنا لو کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، کیا کہنا چاہیے آپ کو؟ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میرے بیٹوں، میرے پوتوں، میری بہووں، میرے نواسوں نواسیوں اور میرے خاندان کے لوگوں، تم اس بات کا وعدہ کرو ما تعبدون من بعدی، یہ ہے اصل چیز۔ میں نے تم کو نماز پڑھنا سکھائی تھی، میں نے تم کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا، میں نے تم کو اللہ کو یاد کرنا سکھایا تھا، میں نے تم کو اللہ کی باتیں بتائی تھی، میں نے تم کو اللہ کو راضی کرنے کے ماحول میں زندگی گزارنے کو کہا تھا۔ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اے بیٹو بتاؤ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو؟ کیا میری باتوں کو جو میں نے بتائی یاد رکھو گے؟ کیا میرے جانے کے بعد بھی تم اسی خدا کی عبادت کرو گے جس خدا کا تعارف میں نے تمہارے سامنے کرایا تھا؟ کیا تم اسی خدا کی بات مانو گے جس خدا کا میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، جس کے پیغام کو میں نے تمہارے سامنے سنایا تھا؟ یا اس پیغام کو میرے مرنے کے بعد بھی تم یاد رکھو گے؟ یہ وعدہ کرو، نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہر مسلمان کی زبان پر۔ دنیا سے جاتے وقت کیا ہر مسلمان کا فرض نہیں ہے کہ اس کو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ صرف فکر ایک ہونی چاہیے کہ تم میرے جانے کے بعد بھی دین پر قائم رہو گے یا نہیں ہو۔
نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سوچا کبھی؟ ما تعبدون من بعدی، یہ قرآن کا وہ کلمہ ہے۔ مسلمانوں اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لو، اس کو اپنا فریضہ سمجھو۔ ہر جانے والا اپنی اولاد کو جمع کر کے ان سے یہ معاہدہ کر کے جائے، ان کو نصیحت کر کے جائے، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ یہ فرمایا حضرت یعقوب۔ پہلے بات سمجھ میں آئی کبھی یہ یا نہیں آئی؟ قرآن کو روزانہ پڑھو، پہلی پارے کی آیت ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، سمجھنے کی کتاب۔ قرآن نے کس عجیب طریقے سے حضرت یعقوب کا یہ واقعہ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے بیٹوں بتاؤ، پوتوں بتاؤ، اے نوازوں بتاؤ، بیٹیوں بتاؤ، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو؟ لیکن وہ بیٹے بھی کس کے گھر کے تھے؟ حضرت یعقوب۔ وہ پوتے کس کے تھے؟ حضرت یعقوب کے تھے۔ وہ عورتیں کس کی تھیں؟ بہو بیٹیاں وہ حضرت یعقوب کی تھیں۔ جو نبی کا ایک گھر تھا، نبی کا معاشرہ تھا۔ جب بیٹوں نے حضرت یعقوب کی زبان سے یہ بات سنی تو تمام کے تمام بیٹوں نے، بیٹیوں نے، پوتوں نے، نوازوں نے، نوازیوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، ابا جان فکر کی ضرورت مت کرنا، ابا جان مطمئن ہو کر جاؤ، آپ بالکل مطمئن ہو کر جاؤ، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعبد الہ، جس خدا کا تعارف آپ نے ہم سے کرایا، جس خدا تک آپ نے ہم کو پہنچایا ہے، ہم آپ کے خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ آپ کے خدا کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ نعبد الہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ہم حضرت اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، حضرت اسماعیل کے خدا کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کا وہ اولین انسان ہے کہ جس نے چند خداؤں کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اور اپنے باپ جو عادت تھے، جو بتوں کو بتانے والے تھے، ان سے کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے تھے کہ ابا جان آپ ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ ان کی عبادت کرو گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں آج ہی یا تو آپ چھوڑ دیجیے، ورنہ اگر نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کے پاس سے جاؤں گا۔ نکل گئے۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ کی کہو گے، اگر آپ کے باپ یہ بات آپ سے کہیں، کہو گے نہیں کہو گے؟ کیا کہو گے؟ نعبد الہک، ابا جان بے فکر ہو کر جائیے، جس خدا کا آپ نے ہم سے تعارف کرایا، جس خدا کی آپ نے ہم کو عبادت کرنی سکھائی، آپ مطمئن ہو کر چلے جائیے، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے۔ نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، الہ آبائی کا قرآن کو دیکھیں کس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے۔ کون ہے آپ کے آباء و اجداد؟ اولاد نے آباء و اجداد کا بھی نام لے دیا۔ ابا جان آپ جائیے، نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، اس اسحاق کی کہ خدا کی عبادت کریں گے، اور ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہًا واحدا، تمام کے تمام گھر
साथ ये कहा, अब्बा जान जब आपने एक ही खुदा का तारुफ कराया है तो हमारी जिंदगी के अंदर कभी दो खुदा नहीं हो सकते, एक ही खुदा रहेगा। हम एक ही खुदा के सामने अपने सर को झुकाएंगे, हम दो खुदाओं को नहीं मान सकते। आप बिल्कुल मुतमईन होकर जाइए, इलाह वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम एक ही खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। आप बिल्कुल मुतमईन होकर जाइए। बुजुर्गों भाइयों, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपनी औलाद को दुनिया से जाते वक्त ये नसीहत करें? कुरान ने ये वाकया क्यों नकल किया है? हज़रत याकूब का, कुरान ने हज़रत याकूब का ये वाकया क्यों नकल किया? नकल करने की बात तो इसलिए है ताकि ये वाकया क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक सबक बन जाए। तो मैं आपको ये सबक पढ़ा के जाऊंगा। ये सबक समझिए, आज का सबक क्या हुआ कि हर मुसलमान को जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो अपनी औलाद को जमा करना चाहिए, अपने बेटों को जमा करना चाहिए और अपने पोतों को जमा करना चाहिए, और जमा करने के बाद उसको ये अहद लेना चाहिए कि भाई मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लिहाजा मेरे बाद नमाज को मत छोड़ना, मेरे बाद कुरान को मत छोड़ना, मेरे बाद अल्लाह की इबादत को मत छोड़ना। कारण मैंने वादा किया था आपसे कि मैं तो तकरीर करने नहीं बैठा आपके पास। बात आई थी, कह दी हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे रहो और हजरत के आने का जो रास्ता है वो जगह दे दो, जगह दे दो, और बाकी सब हजरात इत्मीनान से बैठे रहें। अब इंशाअल्लाह दुआ होगी और दुआ के बाद हजरत के कलिमात पर जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।